الإمام فاضل المشهد دلی صدر اشتیاق المعتمصر ضلع عالمپور کتاب فیصل ان کے بعد دعا دینا پسند بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت سمیت تمام عبادات کی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. اج دی رات دی برکت نال اللہ سارے گناہ دی معافی عطا فرماوے. سارے اپنے گناہ دی معافی واسطے اپنے مرحومین دے گناہ دی معافی واسطے ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد آل محمد. قرآن دی عزت عظمت خاطر تشریف گھنائیو مولا کائنات امیر المومنین دے عزت و محبت خاطر تشریف گھنائیو. دعائے کہ اللہ مرد ویلے تک اسا کو قرآن و اہل بیت کی محبت ہوتے قائم و دائم فرماوے. یہ دعا دی قبولیت واسطے بارے دیگر صلوات پڑھو. صلی علی محمد. ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھو. یہ زمانے دے وارث دے ظہور تاجیل واسطے بارے دیگر صلوات پڑھو. یہ پکھا بند کر دیجیے یا پرلے پاس کر سکتے آواز شور زیادہ پیدا ہے. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صلوات. ثم الصلاة والسلام على اول العدد الصاحب الابد النبی الامجد الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسده صورة معاني الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت الذي سمي في السماء بأحمدا وفي الأرض بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. صلوات. اللہ تبارک و تعالی دا فرمان مقدس انا نحنو نزلنا الذکر
این ذکر این قرآن کو اساں ہی نازل کیتے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک این قرآن دی حفاظت بھی اسارے ذمے ہے۔ قرآن مجید دے عظمت واسطے اتنا کافی ہے کہ اے قرآن اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، حضرت آدم تو گھن کے حضرت عیسیٰ نبی تک انہاں نبیاں دے اندر رسول بھی ہیں، نبیاں دے اندر اولو العزم بھی موجود ہیں، صاحب شریعت بھی موجود ہیں، لیکن کوئی سینہ اتنا قابل نہ ہا کہ اون سینے دے اتے قرآن نازل ہوئے۔ اللہ نے اگر قرآن دے واسطے کوئی رحل منتخب کیتے تو صرف اور صرف تاجدار نبوت جناب حسنین دے نانے دے سینے کو اللہ نے پسند فرمایا۔ صلوات سارے مل کے پڑھو جا محمد و آل محمد۔ ایڈا عظیم قرآن کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین دے اتے نازل کریں دے ہوئے انتظار کیتے اے نبوتیں دے دور گزر دے رہ ونجن، تمام انبیاء اپنے تبلیغ انجام دیں دے رہ ونجن، لیکن قرآن جائیں رحل دے ہوتے آمنے اور رحل ایڈا وڈا عظیم ہوئے، ایڈا وڈا عظیم ہوئے، انبیاء رحمت ہیں، لیکن ای قرآن دا رحل او سینہ آکے بڑھے جرا پورے عالمین دے واسطے رحمت ہوئے۔ خود اندازہ لو کہ کتنا عزت ہے این پاک قرآن دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن کو پاک پیغمبر دے سینہ مقدس دے اتنا نازل فرمائے۔ جائیں گھر دے اندر قرآن پڑھا بنجے، وہ گھر دے عام گھر ہوئے، وہ جہاں پور دے شہر دا گھر ہوئے، جہاں پور دے دیہات دا گھر ہوئے، افریقہ دے بالکل ہی اجڑے ہوئے علاقے دا گھر ہوئے، کہیں مقام دا گھر ہوئے جتنا تک نئی روشنی دی کوئی تعلیم نہ پہنچی ہوئے، نئے جدید آلات نہ پہنچے ہوئے، لیکن اگر اون گھر دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تی ونجے، زمین آلے واسطے بے شک وہ معمولی گھر ہوئے، لیکن عرش معلیٰ کو روشن کرنے دے وہ گھر۔ روایات اج مل دے کہ جائیں گھر دے اندر اللہ دے قرآن دے تلاوت ہوئے، اون گھر تو روشنی، اون گھر تو نور بلند تھی دے، عرش معلیٰ تک پہنچ دے، حاملین عرش اللہ دی بارگاہ عرض کرن دن بار الہا ایک کیا نور ہے جڑا زمین تو پہ اٹھ دے، آسمانے کو روشن کر دیتے اس، عرش معلیٰ کو روشن کر دیتے اس، ایک کیا نور ہے، ایک کیڑی چیز دا نور ہے، زمین تو پہ اٹھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ارشاد کرامی تھی دے، او میرے ملائکہ او حاملین عرش، ایک کوئی معمولی گھر نہیں، میں اپنے حبیب دے ہوتے جڑا اپنا قرآن نازل کیتے، اون قرآن دی گھر دے اندر تلاوت بھی تھی دیئے، این گھر کو اتنا عزت شرف عطا کیتے ہم، عرش معلیٰ کو روشن کرن والا یہ گھر بن گئے۔ یہ قرآن دے عزت ہے، یہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام عطا کیتے۔ یقیناً وہ بندہ جائے قرآن دی عزت کیتی ہے، روز قیامت قرآن دی شفاعت کرے سے، روز قیامت قرآن مجید دا حامی تے ناصر ہو سے۔ قرآن مجید دے ادب دے بھی مختلف انداز ہیں، علماء کرام تشریف فرمائیں، پہلا ادب ہے قرآن دا کہ قرآن مجید دا ناج نہ آوے، انسان ادب دے احترام نالو نہ چاہے۔ جی میں کہ ماہ رمضان دے بارے بھی ہے، جناب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ ماہ رمضان دا نا بھی بغیر عزت دے نہ چاہتا کرو، نہ آکھو رمضان دا چند دس گئے، نہ آکھو رمضان دا مہینہ گزر گئے، نہیں، اگر آکھن چاہ دو نہ گھننا چاہ دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دا عظیم مہینہ ہے،
آکھو با برکت مہینہ آ گئے، آکھو با برکت مہینہ گزردا پے، آکھو با برکت مہینہ اساں تو رخصت پہ تھیندے۔ ایویں جدا قرآن دا نا چاون چاہندو تا قرآن مجید آکھو، کتاب اللہ آکھو، کلام اللہ آکھو، یعنی سب تو پہلا ادب اللہ دے قرآن دے کہ انسان قرآن دا نا عزت و احترام دے نال گنے۔ دوجا ادب جڑا قرآن سامنے ہوئے، قرآن دی تلاوت پہ کریں دو، آوان والا جڑا دیکھے وہ کو محسوس تھی وے یہ عام کتاب نہیں بیٹھا پڑھدا بلکہ یہ او کتاب پڑھدا بیٹھے جے کو اللہ دی کتاب آکھے ونے، یعنی تمہارے قرآن جھلن دے انداز ہے، قرآن کو سامنے رکھن دے انداز ہے، محسوس تھی ونجے کہ کیڑے وڈے احترام نال بیٹھا پڑھ دے۔ یہ قرآن مجید ابھی ادب ہے۔ تریجا ادب قرآن مجید دا کیا ہے؟ تریجا ادب قرآن دا ہے بھئی کتاب انسان پڑھے یا نہ پڑھے، قرآن دی عزت تے قرآن دا احترام ہے کہ انسان سویرے بھی قرآن دی تلاوت کرے، دیہی کو بھی قرآن دی تلاوت کرے، سمر تو پہلے بھی قرآن دی تلاوت کرے، بلکہ جائے وقت بھی فرصت ملے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے۔ یہ قرآن دی عزت ہے، قرآن دی عزت تے قرآن دا احترام ہے۔ بیا قرآن دا ادب کیا ہے؟ یہ تو ود کریں تے اگلی منزل قرآن دے ادب دی وہ ہے کہ انسان جب قرآن دی تلاوت پہ کریں دے قرآن مجید دے اندر غور و فکر غور و فکر نال قرآن پڑھے، آیات رحمت پہ پڑھ دے، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دعا منگے، بار الہا جائیں رحمت تو ذکر کریں دا پائیں این رحمت میں کو بھی شامل حال فرما۔ اگر غضب الہی دی کوئی آیات آ گئی ہے دعا منگے اون جاہتے ہوتے رک کریں تے معصومین دا ارشاد ہے اون جاہتے ہوتے رک ونجے اللہ دی بارگاہ چ معافی منگے، بار الہا تیرے چاہندے ہوتے غضب دا ذکر پہ تھیندے ایو جائے غضب تو میں تیری بارگاہ چ پناہ چاہندا میں کوئی عذاب تو میں کوئی عذاب تو اپنی پناہ عطا فرما۔ ایک دفعہ صلوات پڑھو جا محمد و آل محمد۔ اگلا ادب قرآن مجید دا کیا ہے؟ اگلا ادب قرآن مجید دا ہے کہ جڑا پڑھ کی دس تلاوت کریں دے، غور و فکر کریں دے، قرآن دے اندر تدبر کریں دے، ول اون دے بعد قرآنی آیات قرآنی احکام دے ہوتے عمل دی منزل آون۔ ہون قرآن مجید دے ہوتے عمل کرے، جڑا قرآن مجید پڑھ دے قرآن دے ہوتے عمل کریں دے، بات ایک جاڑا قیامت جنا اسے انسان ویندہ پیا اسے اپنے اعمال دا حساب دے کے ایک قرآن نورانی شکل اچ انسان دے سامنے آوے سے اللہ دی بارگاہ چاہ کے عرض کرے سے بار الہا اے او شخص ہے دنیا دے اندر میری تلاوت دے نال اپنی زندگی کو زینت عطا کی تھی بار الہا قرآن پڑھ دہا میں قرآن دی تلاوت کرے دہا جنہ آیت آوینی واقیم الصلاح اس صدق دل دے نال آدہا اللہ میں نماز کو قائم کرے سے ایک ہوندے نماز دا پڑھن بھی ہوندے نماز دا قائم کران، نماز دا قائم کران مختلف تفاسیر دے اندر مل دے۔ نماز دا قائم کران کیا ہے؟ نماز دا قائم کران اے ہے کہ انسان ایک نماز تو فارغ تھے جو ہی نماز تو فارغ پہ تھی دے اگلی نماز انتظار ہے چھے اگلی نماز ادا پیا کریں دے وطن تو بعد علی نماز انتظار ہے چھے ذہن انسان دا نماز علی پاسے ہے۔ ایک معنی ہی کیتا گئے، دوجا معنی ہی کیتا گئے کہ نماز آپ ہی پڑھ دے، نماز اپنے گھر بھی قائم کریں دے، اپنے بچے کو نمازی دیکھنا چاہن دے، اپنے گھر دے ماحول کو ہی نمازی دیکھنا چاہن دے، اپنے ہمسائیں دے ماحول کو ہی نمازی دیکھنا چاہن دے، اپنے دوستیں دے ماحول کو ہی نمازی دیکھنا چاہن دے، اپنے معاشرے دے ماحول کو ہی نمازی دیکھنا چاہن دے۔ جڑا این صورت ہے نماز پڑھ دے یقیناً قرآن دی آیت وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ دے ہوتے عمل بھی کیتے تلاوت بھی کیتی ہے۔ ایہا آیت اللہ دی بارگاہ عرض کر کے اکسے بار الہا ای میری عزت کیتی ہے میرا اللہ میری شفاعت انہیں حق قبول فرما۔ اے قرآن آکے انسان دی شفاعت کرے سے انسان دی رہنمائی کرے سے اللہ دی بارگاہ عرض کرے سے بار الہا میں قرآن دی عزت کیتی ہاس ای صورت عزت کیتی ہاس قرآن جنہیں اے انسان دی خاطر آکے سفارش کرے سے اللہ دی بارگاہ ارشاد رب العزت ہی سے میرا کلام میرا قرآن میں تے کو اختیار دیتے
یہ اپنے تلاوت کرن والے کو آکھ، یہ تالی قرآن کو آکھ، یہ قرآن مجید دے تلاوت کنندہ کو آکھ، تیری ایک ایک آیت دی تلاوت کرے نہ ونجے میں بحث تے جنہیں اتنے درجات بلند کرے نہ ویسا. یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید دی کیا عزت ہے؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. یہ قرآن ہے. تورات دے بارے کوئی نہیں، انجیل دے بارے کوئی نہیں، آدم دے صحیفے دے بارے کوئی نہیں، ابراہیم دے صحیفے دے بارے کوئی نہیں، نوح نبی دے صحیفے دے بارے کوئی نہیں، ابراہیم دے صحیفے دے بارے کوئی نہیں، حضرت داؤد دی زبور دے بارے کوئی نہیں. یہ اللہ دے حبیب تے نازل تھی ون والے قرآن دے بارے چے قرآن پڑھو. سیرت بہل جبال، پہاڑ چل پوین اپنا مقام چھوڑے وین. او قطعت بہل ارض، زمین دے فاصلے طے تھی ونجن. او کل ما بہل موتا، مرتے کلام کرن پائے ونجن. کہیں دے نال، کہیں دی تلاوت دے نال، انبیاء کرام دی تلاوت دے نال نہیں. انبیاء تا ویسے ہی کلام کرن. معصومین دی تلاوت دے نال نہیں. معصومین دا اتنا تھا کہ ہے معصومین دا مقام بلند. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہیں پوچھے، ہاں مولا مومن کہیں کو آدن، مومن کون ہے؟ کہیں کو مومن آکھے ویندے؟ امام علیہ السلام فرمائے مومن دی شان اتنا بلند ہے، اگر مومن سامنے والے درخت کو آکھے نا کہ اپنا مقام چھوڑے چلیا میرے پاسے، درخت اپنا مقام چھوڑے سے امام اجا اتنا فرمائے، امام دے الفاظ ختم نہ تھے ہن جب درخت اپنا مقام چھوڑے. امام معصوم فرمائے میں حکم نہیں دیتا، اپنے مقام تو برقرار رہے ون. معصوم دی تے اے شان ہے اجا انہوں نے دے لفظ ختم نہیں تھے ہوندے، اللہ تبارک و تعالی دی طرف انہوں نے امر دے تے عمل تھی ویندے. معصومین تا قرآن مجید دی تلاوت کریں یا نہ کریں وہ تو خود قرآن ہے. وہ قرآن دے صحیح ہیں، وہ قرآن دے قسیم ہیں، وہ قرآن مجید دے برابر ہیں کہ پاک پیغمبر نے فرمائے انی تارکن فیکم الثقلین، میں برابر دے وزن دے دو چیزاں چھوڑی وینا. ایک پاس علی ہوئے، دوسرے پاس قرآن ہوئے. قرآن کو دیکھو اگر انسانی شکل اچھتا سامنے علی نظر آؤ سے، علی کو اگر کتاب دی شکل دیکھنا چاہتا تو قرآن مجید نظر آؤ سے. یہ تو برابر ہے، انہیں تو کوئی فرق کوئی نہیں. یہ تو بالکل ہی برابر ہے ان پہ. جی میں قرآن دی ایک چھوٹی آیت معجزہ ہے، آل محمد چھوٹا فرد وہ بھی معجزہ ہے. جو قرآن مجید انا آتینا کل کوثر یہ معجزہ ہے. آل محمد دے افراد دے وچوں جناب علی اصغر بھی معجزہ ہے، جناب سکینہ بھی معجزہ ہے. جی میں قرآن مجید دی صورت ہے قل هو اللہ معجزہ ہے. ان دے برابر کائنات دا کوئی کلام پیش نہیں کیتا بن سکتا. آل محمد دے علی تو گھن کری تے مہدی تک انہیں دا بچپن ہوئے یا جوانی ہوئے، انہیں دا بڑھاپا ہوئے یا انہیں دا کوئی سندہ زمانہ ہوئے، انہیں دے برابر اس کائنات تک کوئی فرد نہیں آ سکتا. یہ تا قرآن دے مثیل ہیں، یہ تا قرآن دے مثل ہیں، یہ تا قرآن دے برابر ہیں. ان پہ صلوات پڑھو جا محمد و آل محمد. عام بندہ، عام مومن اگر حقیقت قرآن مجید دے عزت و احترام کر کے، قرآن مجید دے حقوق ادا کر کے ای قرآن دی تلاوت کرے، نمونے موجود ہیں علماء دے اندر کہ انہیں قرآن دی تلاوت کی تھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ ہٹا دیتے. انہیں قرآن مجید دی تلاوت کی تھی ہے زمین دے فاصلے طے تھی گئے. انہیں قرآن مجید دی تلاوت کی تھی ہے مردے بولن پائے گئے. صرف مردے نہیں بولن پائے گئے بلکہ پتھر بولن پائے گئے، درخت بولن پائے گئے. اساڑے زمانے دے ہیں مفسر قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی جے قرآن مجید دی تفسیر لکھی ہے، تفسیر المیزان، بہت ہی بڑے پائے دی تفسیر ہے. خدا جانے اللہ تبارک و تعالی دی مدد شامل حال ہو سے کہ ایڈی بڑی تفسیر انہیں اپنے زمانے دے لکھی ہے. اپنے زمانے دے گمنام ہیں، اپنے زمانے دے اندر انہیں کوئی خاص جانن والا کوئی نہ ہوندہ. علامہ شہید مرتضی مطہری دے استادے میں چوہن وہ خود فرمائے دہان کہ انہیں دی زندگی دے بعد لوگوں کو پتہ لگ سے کہ کتنے بڑی عظیم ہستی ہیں. انہیں دے ایک شاگرد ہیں استاد ناطق نیا، اساں انہیں دے ایک درس شرکت کی تھی. اساری بھی استاد ہیں وہ اپنے ایک درس فرمائے دے پہ ہیں
کہ ایسا اپنے استاد تو پوچھا ہاں آقا تساں جو اتنا بڑے عبادت گزار ہو قرآن مجید دے مفسر ہو قرآن مجید دے تفسیر دے اندر تمہاری زندگی گزری ہے خوابیں جی قرآن دی تفسیر ہے جاگدے بھی قرآن دی تفسیر ہے سمدے ویلے بھی قرآن مجید تمہاری نگاہ چے اٹھتے ویلے بھی قرآن مجید تمہاری نگاہ چے اسا کو اے تے دسو کوئی اثرات یہ دنیا تے ہوتے تساں مشاہدہ کیتے ہیں توجہ دے ہے نا سارے دنیا تے ہوتے عام بندے دی گال پہ کرنا معصوم دی گال نہیں اپنے زمانے دے مجتہد ہیں تھوڑا سا 50 سال ہی کہنی پہ تھی انہیں گزرے ہوئے انہیں دے وفات کو کوئی تو سا مشاہدہ کیتے قرآن مجید دے اثرات ڈٹھیں وقتاً جیا سارے تو میں نہیں رہ سکتا اتنا میں رہ سکتا ہوں جنہیں میں آدھی رات دے ویلے نماز تہجد دکھاتے رٹھتا نا میں آدھا اللہ اکبر میں کو ایمیں محسوس تھی دے در و دیوار یہ دن اللہ اکبر درختیں دے پتے وچی آواز اندی اللہ اکبر حضرت داؤد نبی دے بارے مل دے قرآن مجید دے اندر کہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں اللہ دی تسبیح دے مناجات شروع کرے نا درخت انہیں دا ساتھ رہے نہان پتھر انہیں دا ساتھ رہے نہان پہاڑ ساتھ رہے نہان پرندے انہیں دا ساتھ رہے نہان وہ اپنے زمانے دا نبی ہا اے آخری نبی دا امتی ہے جنہیں نال درخت پہاڑ اے ساتھ ملے نے قرآن مجید دے اثرات ہے قرآن مجید جنہیں زندگی دے اندر آ گئے یقینی گال ہے کہ قرآن دی عزت صدقے اللہ دنیا چی عزت عطا کرنے آخرت چی عزت عطا کرنے صلوات پڑھ جا محمد و آل محمد معصوم توری بھائی آتے کہ آپ نے بچے کو قرآن پڑھاؤ بچپن قرآن پڑھاؤ قرآن دا آدھی پڑھو ایو جا آدھی نہ پڑھو جب تک مولوی صاحب دے کول رہن تو قرآن پڑھیں جنہیں گھر آوجن تو بعد قرآن رکھ کے باتوں دے بعد انگلش دے ناول پڑھیں تے باہیں بیا کوئی چیزہ پڑھیں نہیں قرآن دے آدھی پڑھیں قرآن دے عاشق بڑھیں قرآن پڑھیں دے اکھی وس پومیں قرآن پڑھیں دے دل انسان دے جھک ونجن ایو جی تلاوت والا بال کو بناؤ خدا دی قسم معصوم فرمینن ان دے خون دے ویچ ان دے گوشت دے ویچ قرآن شامل تھی ویسے بس سوال ہی پیدا نہیں تھی دا جو ان بندے تو گناہ صادر تھی وے قرآن ایو جے ادب نال پڑھاؤ قرآن ایو جے ادب نال اپنے بالے کو تعلیم دیو وجہ تا ہی آئے پوری تاریخ اسلام دے اندر پوری فقہ اسلامی دے اندر پوری احادیث دے اندر اسا کو ایو جے حدیث کوئی نہیں ملی میں کتا جاتا ہی میرے ڈاکن مطالعے نہیں گزری علماء اکرام تشریف فرمائے اگر انہیں دے مطالعے گزری ہوئے تو یقیناً رہنمائی فرما رہے سے کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تہارے وچ پیغمبر فرمائے بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھے بھی صحیح تے قرآن پڑھا بھی صحیح سب تو بہتر اللہ نماز پڑھاون والا حدیث موجود ہے قرآن پڑھاون والا بہتر اللہ دین سکھاون والا قرآن پڑھاون والا بہتر آل محمد ذکر کرن والا قرآن پڑھاون والا بہتر علی دے فضائل پڑھن والا قرآن پڑھاون والا بہتر امام زمانہ دے غیبت حالات رساون والا قرآن پڑھاون والا بہتر پوری کائنات دے علوم پڑھاون والے ایک پاسے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن والا قرآن دی تلاوت سکھاون والا پاک پیغمبر دی نگاہ سب تو افضل ہے صلوات پڑھو جا محمد و آلہ وسلم اللہم صلی علی محمد قرآن دے عزت کرو اے قرآن او قرآن ہے جے کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ بڑھا کے پیغمبر کو عطا کی تھے معجزہ ہے تئی واسطے چیلنج ہے قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین اگر تو سچ شک کے جو اے قرآن اے جادو دا نتیجہ ہے اے قرآن کوئی عجمی آ کری دے میرے پیغمبر کو رساویں دے اون دے ذریعے نالے تو کو رسینا بیٹھے تو سچ شک کے جو اللہ دی طرف کا نہیں آیا منجو تمہارے ہاتھ آزاد ہیں تو سمجھو ادیب بھی ہو بڑے بڑے قصیدہ خان بھی ہو سب معلقہ 7 قصیدے لکھ کے کعبے دی دیوار نال تسا لٹکائے ہوئے تسا اپنے آپ کو بہت بڑا زبان والا سمجھ دو کیونکہ عربی زبان دے وچ عرب آہدن جڑا بہوں والا بولن والا ہوئے عجم سرندن جڑا گنگا ہوئے
عرب ایڈے وڈے ناز چھان ودن بولن والے ہوں ہی اساں بیا کہیں کو بولن ہی کہیں ڈاندا انہیں 7 قصیدے لکھے جنہ 7 قصیدے دا جواب ودن دنیا دے ہی دے سکتی 7 قصیدے انہیں لکھ کے کعبے دی دیوار نہ لٹکا چھوڑے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب دے ہوتے سورت کوثر نازل کی تھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر اے میرا حبیب اے لوگ جڑے تے کو تانے دے دے ہن آدن تیری اولاد کہنی اسا تے کو نسل کثیر زہرا دے ذریعہ عطا کر رہتی ہے انا اعطیناک الکوثر اے اپنی ایک بیٹی نہ سمجھ میں قیامت تک واسطے تے کو یہ جی نسل عطا کر رہے سا دنیا دے نسلیں شمار تھی سن تیری نسل شمار تھی سے ہر کہیں دی نسل تھوڑی ہو سے تے احمد مجتبی دی نسل سارے انگلے زیادہ ہو سے آدھے نے ایک مطالعہ کیتا گئے پوری دنیا دا کہ دیکھو کہیں دی تعداد نسل دی زیادہ ہے تو یہ کچھ معلوم تھا پوری دنیا دے اندر جتنا سادات دی تعداد اتنا کہیں دی تعداد کوئی یہ سورت کوثر دا نتیجہ ہے انا اعطیناک الکوثر اسا تے کو نسل کثیر عطا کیتی ہے سے فصلی لربک وانحر اسا جو تے کو نسل کثیر عطا کیتی ہے سے اولاد تے ملر دے ہوتے نماز پڑھنی چاہیے یعنی جب ابھی انسان کو اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا کرے اسا دے واسطے درس سورت کوثر کیا پی دینی ہے سورت کوثر دا درس ہی ہوئے جب تو کو اولاد ملے اولاد ملر دے بعد فصلی ہن نماز پڑھ ہاں ڈھول تماشے نہ ہن مراسی نہ صدا ہن جھمرا نہ کھیڑ بے طریقے نہ کر فصلی تے کو خدا نے اولاد عطا کیتی ہے اولاد دے بعد خدا دا سجدہ ادا کر طبیعت گھبرے تا نہیں بھیجا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد فصلی لربک اپنے رب دے واسطے نماز پڑھ ریاکاری نہ خلوص دل نہ لوجہ اللہ اپنے رب دے واسطے نماز پڑھ وانحر قربانی بھی کر قربانی بھی دے جیڑی قربانی دے سکتی اللہ تے کو اخلاق دیتے اخلاق تے ذریعے دین پھیلا اللہ تے کو علم دیتے علم تے ذریعے اللہ تے دین دی مدد کر اللہ تے کو دولت دیتی ہے دولت ذریعے خدا تے دین دی مدد کر اللہ تے کو اثر رسوخ دیتے اثر رسوخ تے ذریعے خدا تے دین دی مدد کر اللہ تبارک و تعالی نے تے کو طاقت دیتی ہے طاقت تے ذریعے خدا تے دین دی مدد کر اللہ تے کو قبیلہ دیتے قبیلے تے ذریعے خدا تے دین دی مدد کر اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ تے کو عطا کیتے خدا دی راہ وچ قربانی پیش کر قربانی پیش کر انا شان اکا هو الابتر میرا حبیب جڑے تے کو تانے نے دین آدن تو بے نسلیں جڑے تے کو آدن تو اوترا کہیں جڑے تے کو آدن تیری اولاد کوئی نہیں تیرا نام و نشان مٹ ویسے میرا حبیب تیرا نا قیامت تک راسے قیامت تے بعد تک راسے جڑا تیرا دشمن ہے اوندا نام و نشان مٹ ویسے اوندا نام و نشان دا ختم تھی ویسے پاک پیغمبر دے صورت نازل تھی ہے سرکار رسالت مآب نے اے تحریر کرائے اے تحریر کر کے 3 جملے ہن انا اعطیناک الکوثر دوسرا جملہ فصلی لربک وانحر تیسرا جملہ ہا انا شانئک هو الابتر پیغمبر نے اے سورت 3 جملے والی گھن کے کعبے دی دیوار نہ لا چھوڑیے چیلنج دے دیتے نے اگر آتو جادو دا نتیجہ ہے اگر آتو میرے ادبیات دا نتیجہ ہے اگر آتو ان کو انسان آکرین تے رسینن اگر آتو ان کو جن آکرین تے رسینن تو سا جو عرب دے بہت بڑے عدیب ہو بنجو پوری سورت نہ بڑھاؤ ای سورت دا ایک جملہ بڑھا کے گھنو 4 جملے مکمل تا کرو میں نبوت اعلان واپس گھن سا پیغمبر نے لا چھوڑے جنہیں پیغمبر نے لائے اوہ واپس آ گئے ہر شخص نے آگے اپنا قصیدہ دٹھے جیڑا اپنا قصیدہ دیکھتا گئے آدھی صورت مقابلے کو جھیگا نہیں واپس اپنا قصیدہ لہندہ گئے اپنا قصیدہ لہندے گئے 7ویں مندے امراء القیس جیڑا اپنا قصیدہ لہامر دے بال یہ صورت کوثر دے تلے لیک چھوڑیس ما هذا کلام البشر اے انسان دا کلام ہوئے تا جواب گھنو اے حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالی دا کلام
اے اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ بنا کے قرآن مجید نازل کی تھی. اے قرآن کی میں بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم تو اے جوڑ ونجण والی کتاب، حروف تہجی جڑے ہر انسان دے کنٹرول چن، ہر عربی دان دے کنٹرول چن، ان حروف کو ملا کے اللہ فرمائے میں وہی جی کتاب بنیم جانے شک دی گنجائش ہی موجود کوئی نہیں. اے کتاب ہدایت ہے متقین دی خاطر. اے کتاب میں بنی ہے، حروف مقطعات نال شروع تھی والی کتاب ہے. یہ وقت عجیب اتفاق ہے قرآن مجید کو جادو آکھے نے، قرآن مجید کو جنون دا نتیجہ آکھے نے، قرآن مجید کو پیغمبر دے دیوانے ہونے دا نتیجہ آکھے نے. لیکن کہیں عرب کو جرت نہیں تھی آکھے کہ ایک ہی ہو جا قرآن ہے جہاں شروع الفاظ ہی ہو جائیں جنہیں آپس سے جڑ دے کوئی نہیں. کہیں عرب نے کہیں ادیب نے قرآن مجید دے اعتراض نہیں کیتا جے ایندے شروع الف لام میم، ایندے شروع الف لام را، ایندے شروع کاف ہا یا عین صاد، ایندے شروع جا سین، ایندے شروع تا ہا، ایندے شروع تا سین، ایندے شروع تا سین میم عین سین کاف، ایندے شروع سواد، ایندے شروع صرف کاف، ایندے شروع صرف نون. ایک کلے لفظ کیوں ہیں؟ کیا اے بھی ادبی کلام ہے؟ کیا اے بھی فصیح کلام ہے؟ کہیں عرب کو جرت نہیں تھی. معلوم تھی دے اون زمانے دے عرب دے ادبیات جاہل زمانے دے ادبیات دے ماہر لوگ ہی جان دے ہن انہیں دا کوئی راز ہے جا دی وجہ تو اللہ نے نازل کی دے. مختلف انہیں دے تفاسیر کی تے گن کہ الف لام میم کیا ہے. ایک راز دسا چھوڑا جنہیں تفاسیر دے اندر بیان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سامان چاہتے کہ دیکھو یہ حروف تہجی تہاڈے دستے چن، تہاڈے کنٹرول چن. الف لام میم تہاڈے ہاتھ جی ہن پہ، حروف تہجی تہاڈے کولی ہن پہ. ہن حروف تہجی نال تسا جو آدھو جادو دا کلام ہے تہاڈے کنٹرول چن، ونجو تسا ہی جو کلام بنا کے گھنو. دوجا راز یہ رہتے نے کہ دیکھو اللہ دے کلام دے تہاڈے کلام وچ فرق ہے. تسا جنا الف لام میم یا باقی حروف کو جنے دو عرب دا جاہل گال ہی بن دین، جنا اللہ ہی نے حروف کو کٹھا چا کرے تو اللہ دا قرآن بن دے. جی میں عام انسان دے اللہ تبارک و تعالی دے بناونے وچ فرق ہے. عام مٹی دے برتن بن دین، خدا ہی مٹی کو کٹھا چا کرے تو انسانی شکل بن ویندی. یہ فرق ہے انسان تے بناونے تے اللہ تبارک و تعالی دے بناونے. تو قرآن مجید دی میں آیت تلاوت کیتی ہے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. اساں قرآن کو نازل کیتے سے یہ قرآن دی حفاظت بھی یہ سارے ذمہ ہے. اللہم صلی علی محمد. تو یہ قرآن کو نازل کرن والا بھی اللہ، یہ قرآن دی حفاظت کرن والا بھی اللہ. اچھا ایک قرآن دا محافظ کون تھی گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تھی گیا. لیکن اساں دا روز سن دوں فلاں مسجد دے اندر بھالا دیتی گئی ہے قرآن مجید اتنا نسخے جل گئے. اللہ قرآن دی گارنٹی دیتی ہے قرآن دی حفاظت کرے ساں قرآن سارے سامنے جل ویندن. قرآن مجید دی بے ادبی تھی نہیں پئی ہے. امریکہ قرآن مجید جلی دے پین، مختلف ملکیں دے اندر قرآن دی توہین تھی نہیں پئی ہے. اللہ تائیں وعدہ دیتے اپنے قرآن دے اندر، توجہ ہے نا، تائیں وعدہ دیتے کہ قرآن دی حفاظت سارے ذمہ ہے. اسا آئے روز رہ دے پیوں قرآن مجید جلتے پین، قرآن مجید دی توہین تھی نہیں پئی ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے آیات دی اگر کوئی تفسیر کرنا چاہتے تو بہترین تفسیر ہے کہ آیت دی تفسیر بھی آیت دے ذریعے کی تھی بنجے. ان القرآن یفسر بعضہ بعض. اے قرآن مجید دی شان ہے بعض قرآن دا حصہ بے قرآن دے حصے دی خود تفسیر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے قرآن دی حفاظت دا ذمہ چاہتے وہ ایک قرآن نہیں جڑا کاغذ دے لکھا گیا، جڑا تاج کمپنی دے چھپے، جڑا چاند کمپنی چھپے، عمران کمپنی چھپے. ایک قرآن دا نقل ہے وہ قرآن دی جڑا
پاک پیغمبر دے سینے دے اتے نازل تھا. پیغمبر دے سینے دے نازل تھے والا قرآن ایک کاغذ تے لکھا ہوا قرآن نہ. پیغمبر دے سینے تو جڑا قرآن جناب جبرائیل گھنا ہے نا وہ اے قرآن نہ جڑا کاغذ دی شکل چے اے نقل ہے او قرآن دی جڑا پیغمبر دے سینے تے نازل تھا. پیغمبر دے سینے تو وقت اے قرآن منتقل تھا ہے پیغمبر دے زبان مقدس دے ہوتے. زبان مقدس تو اے قرآن منتقل تھا ہے صحابہ کرام دے گوشائے اقدس دے ہوتے. امیر کائنات دے گوشائے مقدس دے ہوتے. وقت جناب امیر المومنین نے یہ قرآن مجید کو تحریر کیتے. سب تو پہلا کاتب وحی کاتب قرآن امیر المومنین. سب تو پہلے جناب علی نے قرآن لکھی پیغمبر دے حکم نال. وہ تو نے بعد جتنا لوگ آوے نے ہن قرآن لکھیں دے رہے نے ہن. پیغمبر منع تھوڑا کرنا ہا کہ فلانا قرآن نہ لکھے تے فلانا لکھے نہیں. ہر کوئی اپنی مرضی نال لکھیں دے رہ کے قرآن. لیکن حقیقت قرآن دا جمع کرنے والا اللہ دا رسول ہے. قرآن بعد جمع نہیں تھا. پیغمبر دے زمانے قرآن جمع تھا. نبی دے زمانے قرآن جمع تھا. کیوں؟ اگر قرآن جمع نہ تھی وہا قرآن ہوئے مختلف جہیں دے ہوتے. کہیں دے گھر عد سپارہ کہیں دے گھر چمڑے تو لکھا ہویا 2 سپارے کہیں دے گھر پتھریں تو لکھا ہویا 3 سپارے کہیں دے گھر ہڈیں تو لکھا ہویا عد سپارہ مختلف جہیں دے ہوتے ہوئے ہاں تا اللہ دا رسول نہ فرماوے ہاں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وایتراتی. پیغمبر کتاب تا جمع کیتی کہن بھی کیویں آدھا بھی میں تو کو کتاب لیتی بنا. پیغمبر خود کتاب جمع کیتی ہے. پیغمبر دے زمانے جمع ہے. دوسری دلیل کیا ہے قرآن دے کہ پیغمبر دے زمانے جمع ہے. قرآن مجید دی پہلی نازل تھی من والی سورت اقرا بسم ربک الذی خلق. ایویں ہے نا طبیعت گھبرانے تو نہیں میں جاؤں. سب تو پہلی سورت قرآن مجید دی نزول دے اعتبار نال سورت اقرا. اس سورت اقرا نازل تھی جناب سرکار رسالت مآب دے پہلی سورت. دوسری سورت مدثر روایات مطابق. آخری سورت روایات مطابق سورت مائدہ. بہرحال مختلف روایات. یعنی پہلی سورت فاتحہ نہیں جنہی ہون ابتداء چھے نازل تھی من والی یہ سورت نہیں. لیکن سورت فاتحہ دا نا کہیں رکھے. سورت فاتحہ سر رکھے صحابہ رکھے یا اللہ تبارک و تعالی نے سورت دا نا سورت فاتحہ رکھے. اللہ نے رکھے. تمام سورتیں دینا اللہ تبارک و تعالی دی طرف معین ہے. سورت بقرہ دنا اللہ تبارک و تعالی نے رکھے. سورت دہر دنا اللہ تبارک و تعالی نے رکھے. سورت مزمل دنا اللہ نے رکھے. سورت فاتحہ دنا فاتحہ ہی واسطے ہے کہ پیغمبر نے یہ سورت کو قرآن دے شروع رکھے. فاتحہ دمانا ہے افتتاح کرنے والی ابتدائی سورت. تب پیغمبر نے پہلے ابتداء رکھے تو یہ سورت نا سورت فاتحہ ہے. لہذا جنہیں لوگ دعویٰ کریں کہ فلاں جامع قرآن فلاں قرآن جمع کیتے قرآن کو جمع پاک پیغمبر نے خود آپ کیتے. دوسری دلیل ہے قرآن مجید دی تلاوت کرو. تلاوت دوران دے دے ونجو مشاہدہ کرا ہے. بے شک ایک سورت ختم پہ تھی دیئے اگلی سورت شروع پہ تھی دیئے ایک سپارہ مقدہ پہ اگلا سپارہ شروع پہ تھی دیئے. جیڑا مضمون پہلی سورت دے اختتام چھے ہوندے نال ملتا جلتا مضمون اگلی سورت ابتداء چھے. یہ دلیل ہے جو اللہ دی طرفوں حکم اللہ دے حکم دے مطابق پیغمبر دی ترتیب ہے. ورنہ اگر بندے دی ترتیب ہوئے قرآن دے اندر تو قرآن دا لطف ہی ختم تھی گیا ہو گیا. قرآن مجید دی تلاوت کرو. جتنا زیادہ تلاوت کرنے دے منجو لطف اضافہ تھی نے وینا. انسان دے ذہن دے ہوتے انسان دے عقل دے ہوتے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت تا نزول محسوس میں تھی نہ ہونے. معلوم تھی دے اے ترتیب انسانی ترتیب نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے مطابق اللہ دے پیغمبر نے قرآن دی یہ ترتیب دیتی ہے. صلوات پڑھو جا محمد و آل محمد. جیڑے قرآن دے اللہ نے حفاظت دے ذمہ چاہتے ہو کہنا قرآن جیڑے پیغمبر دے سینے دے نازل تھے سینہ مقدس دے نازل تھے. انا نحنو نزلنا الذکر اللہ فرمیدہ پہ اساں ای قرآن کو نازل کیتے سے اساں نازل کیتے سے کتا نازل کیتے پیغمبر دے سینے دے اللہ نے نازل کیتے. پیغمبر دے سینے دے تو قرآن آ گئے. ہون ایک قرآن کو جدا
آدم دا سینہ پسند نہیں آیا، آدم دا سینہ ہی قابل نہ ہا جو قرآن کو تحمل کر سکے ہا، ابراہیم دا سینہ ہی قابل نہ ہا قرآن کو تحمل کر سکے ہا، حضرت موسیٰ دا سینہ ہی قابل نہ ہا قرآن کو تحمل کر سکے ہا، قرآن کو برداشت کر سکے ہا، تب پاک پیغمبر دنیا چھڑے دے پہن قرآن کو باقی اپنے بات چھڑے دے پہن دنیا دے اندر، تا ایو جا سینہ تلاش کر جڑا حضرت رسالت ماب دے سینے دے برابر ہوئے یا کم از کم باقی کائنات کرے وہ سینہ افضل ہوئے تاکہ قرآن مجید دا حقیقت جو قرآن در حال بڑھ سکے۔ وہ سینہ کون ہے؟ وہ امیر المومنین دا سینہ، امیر المومنین دے سینے دے بعد یقینی طور تے مننا پوسے یہ جا سینہ موجود ہوئے جڑا قرآن در حال بڑھ سکے، جڑا علی دے برابر سینہ ہوئے یا علی جیہ سینہ ہوئے، وہ حسن دا سینہ، حسن دے بعد حسین دا سینہ، حسین دے بعد سجاد دا سینہ، سجاد دے بعد باقر دا سینہ، باقر دے بعد صادق آل محمد دا سینہ، صادق آل محمد دے بعد موسیٰ کاظم دا سینہ، موسیٰ کاظم دے بعد علی رضا دا سینہ، علی رضا دے بعد محمد تقی دا سینہ، محمد تقی دے بعد علی نقی دا سینہ، علی نقی دے بعد حسن عسکری دا سینہ، حسن عسکری دے بعد مننا پوسے پیغمبر فرمائے قرآن دے اہل بیت جدا نہیں تھی سکتے، قرآن در حل گول مننا پوسے جیو جا سینہ حضرت حسن عسکری دا ہا وہ جا سینہ موجود ہے مہدی دا سینہ جی میں قرآن موجود ہے قیامت تک، میں مننا پوسے قرآن دوارس مہدی بھی موجود ہے قیامت تک۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ قرآن دے اللہ تبارک و تعالی نے گارنٹی دیتی ہے، یہ قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ قرآن اللہ فرمیدہ پہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اے قرآن نہیں جڑا سامنے چاہتی ودو، اے قرآن دی شبیہ ہے، اے قرآن مجید دی نقل ہے، اے قرآن مجید دا اتریا ہویا ہے کہ حصہ ہے، اے قرآن نہیں بل ہوا آیات بینات، حقیقی قرآن وہ ہے جڑا آیات روشن ہیں جے کو اللہ نے پیغمبر دے سینے دے نازل کیتے وقت اون سینے دے بعد فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ نے اون دے واسطے او سینے بنائیں علم پہلے عطا کر دیتے کائنات جنہیں کو بھیجا بعد ہے وہ سینے کون ہیں؟ علی تو گھن کرے دے مہدی تک سینے ہیں، انہیں سینے دے اندر جڑا موجود ہیں آیات بینات، انہیں آیات بینات کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ علی شہید تھی ویسے قرآن ختم نہیں تھی سکتا، حسن مجتبی دی شہادت ویسے قرآن ختم نہیں تھی سکتا، حسین مظلوم کربلا دے اندر مولا دے جسم جدا ہو سے سر نو کے نیزہ تے ہوتے ہو سے نو کے نیزہ تے ہوتے جیسے سے قرآن کو ختم کرنے والے قرآن کو ختم نہ کر سکتے، حسین دے سر کو جسد نے جدا کر سکدو لیکن قرآن کو جدا نہ کر سکتے۔ ایمہ سے ملتے روایات اندر کہ سہل ابن سعد ساعدی وہ میں گیا ہو یا ہم میں نہ پی ہم میں بیت المقدس والے پاسے جنہاں میں گیا نا بیت المقدس دے رستے جاندہ شام، میں شام گیا جب میں کو شام اچ پتہ لگے جو عید شام والے دی کوئی عید ہے، بات عجیب عید ہے، میں کہیں نے پوچھے اسا مدینے والے کو پتہ کوئی نہیں تو عید دا یہ کیوں جی عید ہے تمہاری؟ وادن تو آپ کو پتہ کوئی نہیں، یزید دے خلاف امام حسین نے جڑا خروج کی تھا، امام حسین کو شہید کرنے دے بعد ان دا کنبہ قید تھی کیا نہ پہ شامی ان فتح دے جشن مناور دے خاطر اپنے بازار ہی سجے دے پہن، اپنے دربار ہی سجے دے پہن۔ آدھے میں ٹور پیاں میں گیا اون دروازے دے ہوتے جتوں میں کو دسا گئے کہ تم قید دا قافلہ گزر سے، آدھے میں ہوں جاتے ہوتے بن کھڑا لیکن عجیب رنگ ہاں ان قافلے دا کی ہو جا رنگ ہاں، آدھے میں ڈٹھے اگو نو کے نیزہ دے ہوتے سر سوار پچھو چند مستورات دے ہاتھ پس گردن بدھے ہوئے بے پلان اٹھا دے مستورات سوار آدھے میں جی میں نگاہ کیتی ہے ایک مستور نے میں کو جھڑک دے کے آکھے اور صحابی رسول اپنے آنکھاں بند کر گھن تے کو پتہ کریے سنامو سے رسالت ہے۔ آدھے بی بی میں تہیں واسطے دیکھر جانا ہم دیکھاں تو سا کیڑے قوم و قبیلہ نال تعلق رکھیں دو۔ آدھے وہ بی بی نے اشارہ کیتے جو کچھ پچھڑ جانی آخری اٹھ دے ہوتے جنہ بیمار سوارے جنہ پیر اٹھ دے پیٹ نال بدھے ہوئے اون تو من کے پوچھ۔ آدھے میں انتظار کیتے جنہ وہ قیدی قریب آ گئے نا میں پوچھے السلام علیکہ ایوہ الاسیر من ای قبیلت انتم، وہ قیدی میرے سلام ہو بھی
میں کو یہ تو دسا تو کیڑے قوم و قبیلہ نال تعلق رکھے دو آتے تے آقرات القرآن کیا تے قرآن نہیں پڑھا میں کہ میں قرآن تو پڑھے قرآن نال تمہاری قید دا کیا تعلق ہے آدھے بات نو جاؤں سوال کیتے آقرات بنی اسرائیل کیا سورہ بنی اسرائیل نہیں پڑھی میں کہ سورہ بنی اسرائیل ہی پڑھیے باتوں سوال کریں دے آدھے آقراتا وآت ذل قربہ حقا کیا تے وآت ذل قربہ حقا والی آیت نہیں پڑھی میں کہ ذل قربہ تو مراد تو سو فرمیدن جیا میاں تو نا کیا ہے فرمیدن میرا نا علی ابن حسین ہے اچھا تیرا نا جو علی ابن حسین ہے میں کو دسا تیرا بابا کتھا ہے آدھے اشارہ کیتے جرا وڈے نو کے نظر ہوتے سر سوارے یہ میرے بابے حسین دا سارے آدھے میں قریب گیا جنا میں قریب گیا نا میں ڈٹے حسین دے سر تو مقدس لبھائے حسین متحرکن آدھے میں سوچے حسین اپنے قاتلے کو بد دعا پہ کرنا اسے لیکن جنا آدھے میں قریب تھیا نا میں ڈٹے مولا حسین دے دہان اقدس دے وچو قرآن دے آیات تلاوت پہ آدھی ہی آدھے ہوں وقت میں فوراً کہ مولا حسین تیرے نانے سچ فرمایا ہاں قرآن دے اہل بیت کرے ہی جدا نہیں تھی سکتے تیرا جسد کربلا موجود ہے سر نو کے نیزہ دے ہوتے سوارے لیکن والا بھی تو قرآن دی تلاوت میں نہ کرے نہیں تو یقیناً امام حسین علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے دسا دیتے بس ایک جملہ ابھی عرض کر چھوڑا جڑا علی حکم پہ دینا اسبغ ابن نباتا میری حویلی تے دروازے تے نہ بے جو میرے دھیاں کو اطلاع مل گئی ہے جو زخمی حالت بابا گھر پہ آندے میرے دھیاں دے بین تیرے کنہ تک پہنچن علی برداشت نہیں کر سکتا اج ہوں علی دی دھی شام دے این باب سعاد دروازے تے اتے ہی کھڑیے آدھے سال ابن سعد آدھے میں پوچھے ہاں مولا سجاد این اوکھے وقت میں تاری کوئی مدد کر سکتا امام فرمینن اگر کوئی مدد کر سکتی تو اتنا کار اے جرا نو کے نیزہ چاہتی کھڑے این نیزے وڈے نیزے کو چاہتی کھڑے جہاں دے ہوتے میرے بابے دا سر سوارے این نیزہ بردار کو آنکھ این نیزہ تھوڑے جے فاصلے تے ہوتے گھن وجے میں کہ مولا میں آدھا گھن ویسے میں ان کو پیسے بھی دینا لیکن مقصد کیا ہے پر میں نے لوگ میرے بابے دے قرآن دی تلاوت سن سین ہو سکتے منا میرے بھینی تے میرے پھپھیں دے پردے بچوے دے ہومن آدھے میں من کری تے پیسے دیتے ہم اور سارا گو تے ہوتے گھن گئے میں دوبارہ آیا میں کہ ہاں مولا بیا کوئی حکم ہوئے فرمائن اگر تھی سکتی پھر سکتی تا کوئی پھٹے پرانے میں کو کپڑے دے مولا کیا کرے سو فرمائن دے دا کہنی بھی میرے پھپے دے سرہ دے چادرہ موجود کہنی سامنے بازار آ گئے لوگ نہ ہجوم میں وڈا پردہ دارا میرے نال نبی دے دھیاں موجود ہیں اسا کوئی بازار ہی دیکھنے پہ گئے تے دربار ہی دیکھنے پہ گئے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین السلام علیکم ظلموا ایامن